بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الجنان فی تفسیر القرآن پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس کیوں نازل ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول۔ یہ سورت اور سورۃ الناس یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم ایک یہودی تھا جس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلک ہوئے میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، اور جو جادو کیا ہے نا اس کا سامان کسی کنویں میں دبا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے خجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کنگھی کے داند اور ایک ڈورا یا کمان کا لچھا جس میں 11 گروہ لگی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجب الکریم جب اس کنویں کے پاس گئے اور اس کنویں سے پانی نکالا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک درخت یعنی خجور کے درخت کی ایک نرم تھیلی ملی، اور اس نرم تھیلی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال شریف ملے، اور جس کنگھی سے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال بنایا کرتے تھے اس کی دان ملے۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اچھا، یہ سامان نکالنے کے بعد ایک پتلا بھی ملا تھا اور ایک لچھی بھی ملی تھی جس میں 11 گاٹھ گرو یعنی 11 گاٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ سب سامان ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورۃ الفلق میں اور 6 سورۃ الناس میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں نازل فرمائی کب؟ جب آپ حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اور سورۃ الفلق میں جو ہے 5 اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گروہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گروہ کھل گئیں اور حضور پور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کی جو 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو نازل ہوئیں ان دونوں میں آیتوں کی کل تعداد 11 ہے، اور جو جادو کرایا تھا نا جس لچھے میں گانٹیں بنی ہوئی تھی تو وہ گانٹیں کی تعداد بھی 11 ہے، یعنی 11 آیتیں اور 11 گانٹیں تھیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گانٹ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ آپ نے پوری مکمل سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی، اور وہ جو لچھی تھی نا اس میں 11 گانٹیں تھیں وہ پوری کھل گئیں، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تندرست ہو گئے، اور آپ پر جادو کا جو اثر تھا جو باقی تھا وہ سب چلا گیا۔ تعویذات کا عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذات جو ہے ناجائز ہے، تو جو تعویذات کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذات اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کلمہ نہ ہو جائز ہے، یعنی وہ تعویذ جس میں کفر اور شرک نہ ہو وہ جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیت قرآنیہ سے کیے جائیں یا حدیث میں وارد ہوئے ہوں۔ یعنی تعویذات میں اگر قرآن کی کوئی آیت ہے یا حدیث میں جس چیز کا ذکر ہے تو اس چیز کو تعویذات میں لکھا ہوا اور اسے پہنانا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جعفر کے بچوں کو جلدی جلدی نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ یعنی ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو جعفر ہیں ان کے بچوں کو جلدی جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے لیے عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اب اجازت دے دی، یہ جو حدیث ہے وہ ترمذی کی ہے، اور اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جائز طریقے سے تعویذات پہننا اور عمل کرنے میں بھی کوئی شرعاً ممانعت نہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس صورت اور اس کی شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ دوسری، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اکثر نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے نبوت کا متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہو گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو جادوگر تھے نا جو آپ
अलैहिस्सलाम को ये बताने आए थे कि कोई नबी नहीं है बल्कि ये जादूगर है, और फ़िरौन ने उन्हें भेजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मुकाबले में वो लोग सब जो है फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि वहाँ जादू से मौजिज़े का मुकाबला हुआ था। यानी एक तरफ तो जादू था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनका मौजिज़ा था। यानी अपने जो असा था ना वो डाला, तो जितने भी जादूगर के जो सांप थे वो सब के सांप जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था आपने वो ज़मीन पर डाला तो वो अजगर बन गया, और उसने सारे जादूगरों के जो सांप थे वो सब ले लिए। तो यहाँ जो मुकाबला था वो एक जादू और एक मौजिज़ा का था। यानी नबी से ऐसा फ़ील होना जो इंसान के क़ुलूब में ना आए तो उसे मौजिज़ा कहते हैं। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के ख़याल पर भी इस वो जादू ने असर किया कि उनको ख़याल हुआ कि ये लाठियाँ, रस्सियाँ चल रही हैं, जैसे कि कुरान पाक में है। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। उनके जादू के ज़ोर से मूसा के ख़याल में यूँ लगा कि वो डोरी या वो रस्सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़याल पर भी यही असर हुआ था। तीसरा, जादू को दूर करने में सूरतुल फलक और सूरतुल नास में ख़ुसूसी तासीर है। चौथा, जादू टोना और अमलियात व असरात और बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कुरान पाक की सूरतों और आयतों को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर बयान हुआ, और ख़ुद बुखारी शरीफ में सूरतुल फातिहा और उस मुक़द्दस के लिए इस्तेमाल करने का बयान मौजूद है। ये सही बुखारी में है। इस सूरह फलक के मज़ामीन इस सूरह मुबारक में तमाम मखलूक के शर से, रात के अंधेरे से, जादूगरों के शर से और हसद करने वालों के लिए हासदीन के हसद से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तालीम दी गई। यानी कि आपने पढ़ा कि कुरान से साबित हुआ कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास है, उसके मुताबिक हमें तफसीर से मालूम हुआ कि आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, लेकिन आप कि जो ज़ाहिरी जो पार्ट्स है बॉडी के उसमें ज़ाहिर हुआ, लेकिन आपकी नबूवत में उसमें कोई खलल नहीं आई, और ना ही उससे आपकी अक़ल में कोई कमी हुई। अब ये जादू हुआ था वो आपने देख लिया किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था, और तफसीर जानने के लिए सिरातुल जिनाह फ़ी तफ़सीरुल कुरान का मुताला कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ पढ़ा उसमें जो भी खामियां गलतियां उन्हें माफ़ अता फरमाए, और सही से अपने बारे इल्म कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।